اعلان ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت۔ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے، آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابیوں کو، ساتھیوں کو انہوں نے ایذائیں دی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے کا حکم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ ہجرت کی۔ عمر تو پھر عمر ہے نا، اعلانیہ ہجرت کی، کہا کہ او مکے والوں سن لو، آج عمر ہجرت کر رہا ہے، اگر کسی میں تپڑ ہے تو عمر کو روک کر دکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی، صحابہ کرام بھی ہجرت کرتے گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کوئی کام نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو وحی نہ آ جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو۔ اللہ وحی بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی۔ یہ مدینہ سے آئے تھے، قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں کے سردار تھے۔ تو یہ حضرات آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، تو ان کے دل میں اسلام نے گھر کیا اور یہ متاثر ہو اسلام قبول کر لیا۔ پھر یہ دوسری مرتبہ جب آئے تو ان کے ساتھ 6 لوگ اور تھے، تو ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، جسے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ حضرات گئے اور مدینہ جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کی، تو دوسرے قبائل بھی متاثر ہوئے، اور اگلی بار جب وفد آیا تو وہ تقریباً 18 افراد پر مشتمل تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تو اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 بیعت آپ نے لی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم میری مدد کرو گے، کیا تم اسلام کی تبلیغ میں میرا ساتھ دو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ابھی تو ہمارے جو قبائل ہیں اوس اور خزرج، ان کی لڑائیاں اور جنگیں جاری ہیں، ابھی تو حالات سازگار نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا انتظار کریں، جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف ہجرت کر جائیں، آ جائیں، ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اور دوسری بیعت میں حضرت اسد بن زرارہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ دیکھ لو، تم جو کہہ رہے ہو، بیعت کر رہے ہو، یہ گویا کہ عرب و عجم سے تعلق کو توڑ دینا ہے، اور یہ جو ہے تمام عرب و عجم کی دشمنی مول لینا ہے، تمام لوگوں کو اپنا مخالف بنانا ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے، تو سب نے بیعت کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمایت کا یقین دلایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم ہو اور میں بھی ہجرت کروں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر ذرا انتظار کرو، شاید کہ اللہ تمہیں کوئی ساتھی نصیب کر دے، اشارہ اپنی طرف تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا اور میری یہ تمنا تھی
کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے سفر ہجرت کا موقع ملے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور رفیق بنوں۔ اب یہاں پر جب صحابہ کرام ہجرت کرنے گئے اور مدینہ منورہ میں اسلام پھیلتا گیا تو مشرکوں کو اور مشرکوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو فکر لاحق ہو گئی کہ بھئی یہ تو وہاں ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور یہ مستقل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، لہذا کچھ کیا جائے۔ تو ان کی جو پارلیمنٹ تھی، مشرکوں کی پارلیمنٹ جسے دار الندوہ کہا جاتا ہے، مشرکوں نے پارلیمنٹ میں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور وہاں پر بڑے بڑے سردار جس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ شیبہ بھی تھے، ابو البختری بھی تھا، ابو الاسود بھی تھا، یہ تمام بڑے بڑے سردار اس میٹنگ میں شامل تھے۔ جب یہ میٹنگ میں جانے لگے اور اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھنے لگے تو دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بڑے چپے میں ایک بڑا علامہ شیخ مظاہر جو نظر آ رہا تھا وہ کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں سے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نجد سے آیا ہوں اور میں بھی تمہاری اس میٹنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بھی تجویزیں سنوں گا اور کچھ اپنی بھی رائے پیش کروں گا۔ سب نے کہا کہ بڑا جبہ کبا ہے، بڑی دستار ہے، چلو بلا لیتے ہیں۔ اب جب یہ بیٹھ گئے تو سب سے پہلے ابو الاسود نے کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ محمد کو جلا وطن کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔ تو یہ شیخ نجد جو تھا یہ اصل میں شیطان تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، تم جلا وطن کر دو گے، تمہیں تو پتا ہے کہ جب یہ دوسرے ملک چلا جائے گا تو تمہیں تو پتا ہے جب یہ کسی سے بات کرتا ہے تو یہ ان کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، یہ تو جب کسی سے بات کرتا ہے تو اس کی بات لوگوں پر اثر کر جاتی ہے اور لوگ اس کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو جب یہ دوسرے ملک جائے گا اور وہاں پر لوگوں میں اپنی بات کرے گا، لوگوں کو دعوت دے گا تو لوگ اس کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے اور پھر یہ وہاں سے ہمارے خلاف تحریک برپا کرے گا، تحریک اٹھائے گا، جس سے جو ہے پھر وہ لوگ ہم پر غالب آ جائیں گے، لہذا یہ تجویز نامنظور ہے۔ ایک دوسرا سردار اٹھا، اس نے کہا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ محمد کو قید کر دیا جائے گا۔ یہ تجویز بھی نامنظور ہوئی اور کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قید کر دیا جائے تو اس کے جو ساتھی ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، وہ ہم سے چھڑا لیں گے اور نکال کر لے جائیں گے اور وہ بھی ہم پر بھی حملہ کریں گے، لہٰذا ایسا بھی نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جو اسے کھانا وغیرہ دینے جائے گا، قید میں رکھنا تو کھانا بھی دینا پڑے گا، اس کے پاس جایا بھی جائے گا، اسے پانی بھی دینا پڑے گا، تو جو جائے گا یہ اس سے بات کرے گا اور اس کو بھی اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ تو یہ تجویز بھی نامنظور ہو گئی۔ اب تیسری تجویز جو ابو جہل نے دی، ابو جہل لِكُلِّ أُمَّةٍ فِرْعَوْنُ وَفِرْعَوْنُ أُمَّتِي ابو جہل۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ ابو جہل نے تجویز دی اور کہا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ کام ہی تمام کر دینا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے، نعوذ باللہ شہید کر دینا چاہیے۔ اس پر شیخ نجد جو تھا وہ شیطان بڈھا، وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا ہاں یہ تجویز تمہاری بڑی صحیح ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم اسے قتل کریں گے تو کیا بنی عبد مناف جو ہیں وہ اس کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے؟ بدلہ لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ ہر قبیلے سے ایک بندہ لے لیا جائے، ایک نوجوان لے لیا جائے اور 6-7 نوجوان ہر قبیلے سے ہوں جو ایک ساتھ وار کریں، گویا کہ ایک ہی تلوار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب سارے قبائل ہوں گے تو کس کس سے جنگ کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، قبیلہ بنی عبد مناف والے، وہ کس کس سے جنگ کریں گے؟ وہ
ظاہر سی بات ہے پھر دیت دینی پڑے گی، اور سارے مل کر جب دیت دیں گے تو پھر اس سے جو ہے کسی کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، دیت ادا کر دی جائے گی۔ اب یہاں پر یہ منصوبہ بنا رہے ہیں اور یہ طے ہو گیا کہ اب اگلی میٹنگ، اگلا اجلاس بلایا جائے کہ یہ واردات کرنی کب ہے۔ یہاں پر یہ مشورے کر رہے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک ان کی بھی تدبیریں ہیں اور ایک اللہ کی تدبیر ہے۔ ان کی سازشیں ہیں لیکن اللہ کی تدبیر ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ وہاں پر اللہ نے حضور علیہ السلام پر وحی بھیج دی کہ آپ جو ہے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوپہر کا وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھو سب کو حکم ہے اللہ کے نبی کے در پہ آنے کا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حضور کو کہ جاؤ ابو بکر کے گھر جاؤ اور وہ تمہارا رفیق ہجرت ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے گھر پر تشریف لے گئے اور دستک دی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ محبوب کے کھٹکانے کا انداز بھی ابو بکر سمجھتے تھے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے کہ یہ جو اس وقت دستک ہوئی ہے یہ ضرور حضور علیہ السلام تشریف لائے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، آپ کو چارپائی پر بٹھایا اور آپ خود بیٹھ گئے۔ آپ کی دونوں بیٹیاں حضرت اسما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی تھی، یہ بھی زمین پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ذرا گھر والوں کو سائڈ پہ کر دیں، مجھے آپ سے کچھ راز کی باتیں کرنی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہلو کا یا رسول اللہ، یہ غیر نہیں ہے، میرے گھر والے گویا کہ آپ کے گھر والے ہیں، آپ جو بھی راز کی باتیں کریں گے آپ کے راز انشاءاللہ کہیں نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میرے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، مجھے اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ابو بکر کو اپنا ساتھی بناؤں۔ حضرت ابو بکر تو پہلے ہی اس انتظار میں تھے اور آپ نے 2 اونٹنیاں بھی تیار کر رکھی تھی کہ جب اجازت ملے تو ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر کو اپنا ساتھی بناؤ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے پتا چلا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ انسان اچانک بیٹھا ہو اور اس کے پاس کوئی اچانک ایسی خوشخبری آ جائے تو انسان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں خوشی کے۔ میں نے کئی والدین کو بھی دیکھا کہ جب ان کے بچے عالم حافظ مفتی بنتے ہیں، دستار بندی کا جو منظر ہوتا ہے تو والدین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ غم کے نہیں ہوتے کہ ہمارا بچہ عالم حافظ مفتی کیوں بن گیا، بلکہ وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں کہ اللہ نے میرے بچے کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، مفتی بنا دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے پتا چلا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب رات کے انتظار میں تھے اور رات جب آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر مبارک پر لٹایا اور اپنی سبز حضرمی چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھا کرتے تھے وہ عنایت فرمائی اور کہا کہ علی میرے بستر پر آرام کرو، اور یہ مشرکوں کی کچھ امانتیں ہیں یہ میں تمہارے پاس رکھوا رہا ہوں اور میں سفر کر رہا ہوں، یہ امانتیں مشرکوں کو صبح لوٹا کر تم بھی آ جانا، میں 3 روز تک تمہارا مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر قبا کے مقام پر انتظار کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں دی۔ اب دیکھو مشرک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت پر ان مشرکوں کو اعتماد کتنا ہے کہ امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور فرمایا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا جب تک تم مجھ سے آ کر نہیں ملو گے، میں آگے سفر نہیں کروں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں آج تک سکون سے نہیں سویا کہ پتہ نہیں آخری رات ہو، زندگی کی آخری رات ہو، لیکن جس روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم جب تک مجھ سے آ کر نہیں ملو گے میں آگے سفر نہیں کروں گا، لہذا یہ مشرکوں کی امانتیں واپس کر کے تم میرے پاس آ جانا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اس دن میں بالکل سکون کی نیند سویا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم مجھ سے آ کر ملو گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ملوں گا نہیں اللہ مجھے موت نہیں دیں گے. ایک صحابی نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ آپ بعض اوقات غصے میں ہوتے ہیں تو کیا ہم وہ بھی لکھا کریں؟ وہ بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو بات بھی کہوں، میں غصے میں کہوں یا خوشی میں کہوں، کسی حالت میں کہوں میری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹی لی. اب باہر جو ہے قریش کے یہ نوجوان اس ہاتھ میں کھڑے ہیں، ہاتھ لگائے کھڑے ہیں کہ کب محمد اندر سے نکلے اور ہم کب ان پر حملہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹی لی اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے بار بار یہ آیت تلاوت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور وہ مٹی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے سر پر ڈالی، جس سے اللہ نے مشرکوں کی بصارت کو ختم کر دیا، سلب کر لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے صفے چیرتے ہوئے نکل گئے، انہیں خبر بھی نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ادھر یہ مشرک سمجھ رہے ہیں کہ اندر جو ہے نبی تشریف فرما ہے، نبی سو رہے ہیں، علی کو نبی سمجھ رہے ہیں، علی کو نبی. مشرک سمجھ رہے ہیں کہ اندر علی نبی ہے لیکن اندر حقیقت میں علی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ چلو چلنا ہے. حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دونوں حضرات کے لیے ناشتہ دان اور کھانا وغیرہ سامان سفر جو ہے تیار کیا اور اس کو باندھنے کے لیے کمر بند ہوتا تھا، عورتوں کا کمر بند ہوتا ہے، اس کے دو حصے کیے، ایک کوس سامان پر باندھا ہے اور ایک کوس سامان پر باندھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت اسما کو لقب دیا ذات النطاقین، دو پٹکوں والی، دو کمر بند والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے روانہ ہو گئے. اب صبح ہوئی تو یہ مشرک جو اس انتظار میں تھے کہ محمد باہر نکلیں گے، ہم انہیں نعوذ باللہ شہید کر دیں، قتل کر دیں گے، انہوں نے کہا کہ وہ اندر جا کے تو دیکھیں. تو یہ اندر داخل ہوئے اور چادر ہٹائی تو وہاں پر نبی نہیں بلکہ علی موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مشرک پوچھتے ہیں کہ محمد کہاں گئے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور تو چلے گئے. کہا کہ کہاں چلے گئے؟ کہا جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے. کہا کہاں جانا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا جہاں گئے ہیں. اب یہ بڑے پریشان، ہم پوچھتے ہیں کہ حضور کہاں گئے تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں جانا تھا چلے گئے. ہم پوچھتے ہیں کہاں جانا تھا تو کہتے ہیں کہ جہاں گئے ہیں. تو کہاں گئے ہیں؟ جہاں جانا تھا. حضرت علی کی حاضر دماغی کہ حضرت علی نے ایسے جواب دیے، جھوٹ بھی نہیں بولا اور راز بھی فاش نہیں کیا کہ کہاں جانا تھا اور جھوٹ بھی نہیں بولا. حضرت علی نے تقیے کی نفی کر دی
کہ علی جھوٹ نہیں بولتا، علی تقیہ نہیں کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکوں کو یہ جھانسا دیا، اور مشرک جا کر ابو جہل کو کہتے ہیں کہ وہاں تو محمد موجود نہیں ہے، وہاں تو محمد کی جگہ علی ہیں۔ تو ابو جہل تھا تو کافر، لیکن آج کے کافروں سے وہ سمجھدار تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ محمد اپنے حجرے میں موجود نہیں ہے تو یقیناً محمد کا پتہ ابو بکر کے گھر سے ملے گا، محمد کو ڈھونڈنا ہے تو ابو بکر کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ تو یہ ابو جہل سیدھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، اور وہاں جا کر اس نے دروازے پہ دستک دی تو حضرت اسما جو ابھی چھوٹی ہیں انہوں نے دروازہ کھولا۔ تو اس ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ تمہارے والد اور محمد کہاں ہیں؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے معلوم تو ہے لیکن میں بتاؤں گی نہیں۔ کہا نہیں معلوم تو کہہ دے نہیں پتا، کہا نہیں پتا ہے بتاؤں گی نہیں، اور جھوٹ اس لیے نہیں بولتی کہ کل کو کوئی میرے ابا پہ حرف نہ اٹھائے، انگلی نہ اٹھائے کہ صدیق کی بیٹی نے جھوٹ بولا۔ صدیق کی بیٹی بھی صدیقہ تھی، کہنے لگی مجھے معلوم ضرور ہے لیکن بتاؤں گی نہیں۔ ابو جہل بڑا ظالم تھا، بڑا گھٹیا انسان تھا، اس نے ایک زوردار تھپڑ جو ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مارا، جس سے حضرت اسما گر پڑی، اور روایتوں میں ہے کہ جب یہ گری ہیں تو زمین پر ایک نوکدار پتھر تھا جس سے ان کا چہرہ زخمی ہوا اور خون نکلا، اور ان کے کان کی بالی ہوئی جو ہے گر گئی اور کان بھی زخمی ہوا، ایک دانت بھی ٹوٹ گیا، تو حضرت اسما بری طرح زخمی ہو گئی۔ ابو جہل کو دوسرے لوگوں نے آ کے کہا ظالم بچی کو کیوں مارتا ہے، تیری دشمنی تو ابو بکر اور محمد سے ہے، اس چھوٹی معصوم بچی کو کیوں مارتا ہے؟ اسے پرے ہٹایا۔ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دینے جاتی تھی، اور حضرت عبداللہ یہ بھی جو ہے ابو بکر کے بیٹے یہ بھی کھانا پہنچانے کا انتظام کرتے تھے، اور ساری باتیں جو ہے دن بھر کی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو بتاتے تھے۔ اور حضرت عامر بن فہیرہ یہ حضرت ابو بکر کے غلام تھے، یہ بکریاں چراتے تھے اور رات کو غار کے دہانے پر لا کر جو ہے یہ بکریاں کھڑی کرتے تھے اور وہاں دودھ دو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں اور حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا ہے تو غار کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ غار ثور 6000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ آج بھی اگر کوئی چڑھتا ہے اس پر غار پر جاتا ہے تو اسے کم از کم 3 – 3.5 گھنٹے لگتے ہیں، اور مکہ میں سمندر نہیں ہے، سمندر ہے جدہ میں، اس غار پہ کھڑے ہو کے جدہ کا سمندر بھی نظر آتا ہے، اتنا بلند یہ جو ہے پہاڑ ہے اور وہاں پر یہ غار موجود ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جب پتھروں کی وجہ سے زخم پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک نرم و نازک تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ نبوت کا وزن اٹھانا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر گھٹنے پر سر رکھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے کہ وحی نازل ہوئی۔ اس وحی کی شدت سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا جو ہے گھٹنا ٹوٹ گیا ہے، میری ران جو ہے توڑ دی گئی ہے، اتنی تکلیف اور اتنی شدت محسوس ہوتی تھی، اتنا بوجھ تھا وحی کا۔ حضور علیہ السلام نے تو اپنے کندھوں پر حسن و حسین کو اٹھایا ہے، اپنے نواسے حضرت علی کو اٹھایا ہے، نواسے بھی حضرت علی ہیں، حضرت ابو العاص اور حضرت زینب کے بیٹے، ان کو تو کندھے پر اٹھایا ہے، لیکن صدیق وہ ہے کہ جس نے نبوت کو کندھوں پر اٹھایا ہے۔ نبوت کا بار اور نبوت کا بوجھ اگر کسی نے برداشت کیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور دیکھو جب انسان کسی کے کندھے پر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر کے کندھوں پر تھے تو آپ کے ہاتھ حضرت ابو بکر کے سر پہ تھے اور آپ کے قدم حضرت ابو بکر کے سینے پر تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھی اللہ کے نبی
کے ہاتھوں سے محفوظ، اور آپ علیہ السلام کا دل بھی اللہ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اور سینہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے محفوظ تھا۔ وہ نبی کہ جس کی ایڑی سے اللہ نے زمزم کو جاری کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بچے ہیں، واقعات سنتے رہتے زراج میں، کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی جہاں لگی وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، اور وہ زمزم کا پانی ایسا مبارک اور مقدس اور مطہر پانی اللہ نے بنایا کہ وہ پانی سالوں سال گزر جائے، نہ اس پانی کا رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ بو بدلتی ہے۔ تو میں کیسے مان لوں کہ جس ابو بکر کو حضور علیہ السلام کی ایڑی لگی ہو وہ ابو بکر بدل گیا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے روانہ ہوئے ہیں تو اپنا سارا مال سمیٹ لیا، سب لے گئے، گھر پہ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ میرے دادا بوڑھے تھے تو انہوں نے مجھے کہا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو قحافہ، انہوں نے کہا کہ تیرا والد جو ہے ہمیں کس مصیبت میں چھوڑ گیا، سارا مال لے گیا۔ تو حضرت اسما کہتی ہیں میں نے کہا کہ ابا دادا جان ہمیں ابا اس ہستی کے حوالے کر کے گئے ہیں کہ جو ہمیں کبھی بھی لاوارث نہیں چھوڑے گا۔ تو حضرت ابو بکر سارا مال لے گئے اور سب کچھ اللہ کے نبی پر لٹا دیا۔ وہ ابو بکر جو نبی پر سب کچھ لٹا دے، وہ نبی کی بیٹی کا باغ کیسے چھین سکتا ہے؟ وہ چند کھجوروں کے باغ پر کیسے قبضہ کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر سارا مال لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھایا اور 6000 فٹ کی بلندی پر غار ثور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اتارا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ذرا ٹھہریے، پہلے میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی موذی جانور، کوئی موذی چیز تو موجود نہیں ہے، میں جا کر پہلے غار کی صفائی کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار میں خود گئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ گویا کہ دنیا بھی ایک غار ہے اور دل بھی یہ غار ہے، جب تک اس میں پہلے ابو بکر کی محبت داخل نہیں ہوگی تب تک حضور علیہ السلام کی محبت اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت ابو بکر غار کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں جب غار میں گئے ہیں تو آپ نے اس کی صفائی کی اور جتنے سوراخ تھے کہ جہاں سے موذی جانوروں کے آنے کا خطرہ تھا، آپ نے ایک ایک سوراخ کو اپنی دستار مبارک پھاڑ کے بند کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک سوراخ ابھی بھی موجود ہے۔ اب کپڑا تو ختم ہو چکا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا۔ ادھر مشرکین تلاش میں ہیں اور اعلان کر دیا کہ جو محمد کا سر لا کر دے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اب وہ تلاش میں ہے اور یہ تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک آئے ہیں۔ اچھا اس وقت ہوتا ایسا تھا کہ قدموں کے نشان سے یہ پہچان لیا کرتے تھے کہ کوئی یہاں سے گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو تو کندھوں پر اٹھا لیا، اب قدموں کے نشان ایک ہیں، دو نہیں ایک ہیں۔ تو ابو جہل اینڈ کمپنی کہنے لگی کہ نہیں محمد ادھر نہیں جا سکتے، ادھر تو ایک ہی آدمی کے قدموں کے نشان ہیں، یہاں تو 2 آدمی کے قدموں کے نشان نہیں ہیں۔ تو یہ تلاش کرتے کرتے جب غار کے دہانے تک پہنچے ادھر اللہ نے مکڑی کو حکم دے دیا، اس نے جالا بن دیا، اسی لیے اللہ کے نبی نے مکڑی کو مارنے سے منع فرمایا ہے، اور کبوتروں کو حکم دیا، اس نے وہاں پر اپنا گھونسلہ بنایا اور انڈے وغیرہ دیے۔ آج بھی علماء نے لکھا ہے حرم میں جو کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں، اس لیے کہ جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا، حضور علیہ السلام کی ناموس کا تحفظ کرتا ہے، جو صدیق اکبر کا دفاع کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو کبھی ختم نہیں کرتا۔ تو اب جب یہ غار کے دہانے پر پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بڑے فکر مند اور پریشان تھے، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ما ظنک یا ابا بکر ثانی اثنین اللہ ثالثہما، ما ظنک یا ابا بکر اثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابو بکر تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس موقع پر آیت نازل کی کہ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ان دو کا جن کا تیسرا اللہ ہے، اللہ نے اپنی معیت میں حضور کو بھی لیا اور حضرت ابو بکر کو بھی، حضور نے اپنی معیت میں حضرت ابو بکر کو لیا اور فرمایا کہ لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کرو۔ حضرت ابو بکر کے آنسو نکلے جب سانپ نے ڈسا، اس کالے ناگ نے ڈسا تو آنسو نکلے۔ آج کا بدبخت رافضی کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے خوف کے مارے آنسو نکل گئے۔ حضرت ابو بکر کو اپنی جان کا خوف اور اپنی جان کا ڈر تھا، اس لیے رو رہے تھے۔ اپنی جان کا خوف اور خطرہ ہوتا تو حضرت ابو بکر حضور علیہ السلام کے ساتھ آتے ہی کیوں؟ آج کوئی بتا دے کہ اللہ والی پر خطرہ ہے، وہاں پر جو ہے کسی بھی قسم کا خطرہ ہے، ڈاکو کھڑے ہیں یا کوئی ایسا خطرہ ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی مانی جائے گا۔ کوئی کہے گا بھی نا، سگا باپ بھی کہے گا کہ آؤ ذرا اللہ والی تک ہو کر آئیں، اسٹاف تک ہو کر آئیں، تو کہے گا نہیں بھائی بات، وہاں تو فائرنگ ہو رہی ہے، وہاں تو خطرہ ہے، وہاں نہیں جانا۔ تو حضرت ابو بکر کو اگر اپنی جان کا خطرہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کے ساتھ نہ آتے۔ اور خطرہ حضور علیہ السلام کے بارے میں تھا، کہیں مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لیں، آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو۔ غم اور چیز ہے، خوف اور چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا نا کہ موسیٰ اپنا عصا پھینکو، تو حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ عصا ایک اژدہا بن گیا۔ اب چونکہ اچانک ایک واقعہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام بشر تو تھے، بشری تقاضے کے مطابق آپ ذرا پیچھے ہٹے، تو اللہ نے فرمایا لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں، کیونکہ وہاں خوف اپنی جان کا تھا، لا تخف۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے اور ان کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو صندوق میں، الہام ہوا کہ اس کو صندوق میں ڈال دو اور دریا میں چھوڑ دو، تو وہاں بھی لا تخافی ولا تحزنی، لا تخافی کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کرو۔ تو خوف الگ چیز ہے، غم الگ چیز ہے۔ خوف اسے کہتے ہیں جب اپنی جان کا خطرہ ہو، اپنا خوف ہو، اپنا ڈر ہو، اور غم اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے بارے میں ہو۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں موسیٰ، یہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پہلی حالت پر منتقل کر دیں گے۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو خوف اپنا تھا تو اللہ نے فرمایا لا تخف۔ یہاں ابو بکر کو اپنا خوف نہیں تھا بلکہ حضور علیہ السلام کا غم تھا، تو اللہ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سانپ کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا دیدار کرنے آیا تھا، یہ حضور کا عاشق تھا۔ میں نے کہا جو حضور کا عاشق ہوتا ہے وہ ابو بکر کو ڈستا نہیں ہے، جو حضور کا عاشق ہوتا ہے وہ ابو بکر کو تکلیف نہیں پہنچاتا، جو حضور کا عاشق ہوتا ہے وہ ابو بکر کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے کچھ جانور گنوائے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی نے وہ جانور گنوائے ہیں جو جنت میں جائیں گے، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والا دمبا، حضرت ابراہیم علیہ السلام والا بچڑا، حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ یعنی اونٹنی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد اور نمل و چونٹی۔ تو یہ جانوروں کے نام لکھوائے ہیں، اصحاب کہف کا کتا۔ یہ جانور جو جنت میں جائیں گے، یہ کیوں جائیں گے کہ ان کا تعلق اور نسبت جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور اصحاب کہف کا کتا جو جنت میں جائے گا اس کی نسبت اصحاب کہف سے ہو گئی تھی۔
جس کتے کی نسبت اصحاب کہف سے ہو جائے اللہ اس کتے کو جنتی بنا دیتے ہیں، اور جس انسان کی نسبت اور محبت اصحاب محمد سے ہو جائے تو یقیناً اللہ اس کو بھی جنتی بنا دیتے ہیں۔ تو اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ کہ اصحاب کہف سے نسبت تھی، ان کی حفاظت اور پہرے پر وہ موجود تھا۔ تو ان جانوروں میں حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سانپ کا ذکر نہیں کیا۔ اگر یہ سانپ حضور کا عاشق ہوتا، حضور کے دیدار کے لیے آتا، تو مجھے یقین ہے کہ علامہ آلوسی اس کا بھی ذکر کرتے کہ یہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن نہیں۔ حضور کا جو عاشق ہو، حضور کا جو دیدار کرنے آئے، وہ ابو بکر کو ڈس نہیں سکتا، کیونکہ حضور تک پہنچنے کے لیے شرط ہی حضرت ابو بکر ہے۔ ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ حضور کہاں ملیں گے، وہ سیدھا ابو بکر کے دروازے پر گیا۔ اور آج بھی قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تلاش کرنا ہے تو حضرت ابو بکر اور حضور ساتھ موجود ملیں گے۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نبعث یوم القیامت ہکذا، اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف لائے، ایک طرف ابو بکر تھے ایک طرف عمر تھے، فرمایا کہ جس طرح آج ہمیں دیکھ رہے ہو، کل قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا، مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، میرے بائیں طرف عمر ہوں گے، اور حوض کوثر پہ بھی ایک طرف ابو بکر ہوں گے ایک طرف عمر ہوں گے۔ اب اس غار میں پہنچے ہیں، اور غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے۔ حضرت ابو بکر کی تو تمنا یہی تھی النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری آنکھیں ہوں، حضور کا چہرہ ہو، اور میں جی بھر کے حضور کا دیدار کرتا رہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر پریشان نہ ہو، آج میں تجھے وہ موقع عطا کروں گا کہ ابو بکر تیری آنکھیں ہوگی، میرے محبوب کا چہرہ ہوگا، اور دیکھنے والا صرف تو ہوگا اور دیدار کرنے والا تو ہوگا۔ آج کو تیسرا موجود نہیں ہوگا، مکڑی جالا بنے گی، اسے بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی باہر جالا بنے گی۔ کبوتر اگر گھونسلہ بنائے گا تو وہ بھی باہر رہے گا، اسے بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج میں تجھے وہ موقع دوں گا کہ جس کے تو انتظار میں تھا اور جس کی تو تمنا کیا کرتا تھا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری آنکھیں ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر نے غار میں 3 دن اللہ کے نبی نے قیام فرمایا، 3 دن 3 راتیں حضرت ابو بکر نے جی بھر کے دیدار کیا، جی بھر کے دیدار کیا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ گویا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کأنہ القرآن یفتح فی الرحل، کہ جیسا کہ رحل میں قرآن کھلا ہوا ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ قرآن موجود ہے، یہ ہم رحل پہ یہ قرآن کھولتے ہیں۔ ابو بکر کے قربان جائیے کہ ابو بکر کی گود میں آمنہ والا قرآن، آمنہ کے لال موجود تھے، وہ عملی قرآن موجود تھا، وہ چلتا پھرتا قرآن حضرت ابو بکر کی گود میں موجود تھا، اور حضرت ابو بکر اس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس قرآن کے ایک ایک حرف کو پڑھنا بھی ثواب، ایک ایک حرف پر نیکیاں، اس قرآن کا دیدار کرنا بھی ثواب، اس قرآن کی طرف دیکھنا بھی ثواب۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں 3 دن 3 راتیں جی بھر کے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا۔ اور یہ جب اس کالے ناگ نے، کیونکہ یہ جس کے نام میں شیش آ جائے نا، شیش ناگ، شین آ جائے، اسے ابو بکر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو برداشت نہیں ہوتا، تو اس نے دیکھا کہ یہ دونوں ساتھ کیسے۔ اب اس نے ابو بکر کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ابو بکر کی استقامت دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈنگ تو برداشت کیے لیکن کالے کے لیے راستہ نہیں بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنے دیا، برداشت کرتے گئے۔ لیکن جب برداشت کی انتہا ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، بے اختیار آنسو نکلے، اور وہ آنسو بھی اللہ نے اتنے محفوظ بنا دیے کہ فرمایا ابو بکر، چونکہ تو نے پہرا میرے محبوب کا دیا ہے، تو نے قربانی میرے نبی کے لیے دی ہے، تو نے قربانی میرے محبوب کے لیے دی ہے، میں آج زمانے کو، دنیا والوں کو بتاتا ہوں کہ میں ابو بکر کے آنسوؤں کی بھی اتنی قیمت بنا دوں گا کہ ابو بکر کے آنسو آج زمین پہ نہیں گرنے دوں گا، بلکہ ابو بکر کے آنسو حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر گریں گے۔
اور حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر جب حضرت ابو بکر کے آنسو گرے تو گویا کہ گلاب پہ شبنم کے قطرے تھے. اللہ نے اتنا قیمتی اور محفوظ بنا دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما ہیں. کئی واقعات معجزات پیش آئے. ایک معجزہ یہ پیش آیا حضرت ابو بکر کے متعلق جو علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں ذکر کیا ہے کہ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خشکی کے آثار نمایاں ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کہ چہرے پر خشکی کیسی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ پیاس کی شدت سے خشکی آ گئی ہے, مجھے پیاس لگ رہی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر غار کے اس کونے میں چلے جاؤ, وہاں پانی رکھا ہوا ہے, وہ پانی پی لو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غار کے اس کونے میں گیا جہاں اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا. وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک پتھر کا پیالہ بنا ہوا ہے اور اس میں پانی ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ پانی جو ہے اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا ہے تو خدا کی قسم ایسا پانی میں نے کبھی نہیں پیا تھا. وہ پانی میں نے پیا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر اور پیو. میں نے اور پیا, میں پی کر آ گیا تو میں نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر پانی پی لیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نے پی لیا, میں سیراب ہو گیا. فرمایا کہ ابو بکر جانتے ہو یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ اللہ نے جنت کی نہروں پر مامور اور متعین فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تم حوض کوثر کی چاروں نہریں, جس میں دودھ کی نہر بھی ہے, شہد کی نہر بھی ہے اور میٹھے پانی کی نہر بھی ہے, تو شرابن طہورہ کی نہر, یہ جنت کی چاروں نہریں ہیں. فرمایا کہ اور حوض کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھی ہے, اور جو ایک بار پیے گا تو اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے جو نہروں پر متعین اور معمور ہے کہ تم چاروں نہروں سے مغز لے کر, چاروں نہروں کا پانی لے کر ابو بکر کے حصے میں رکھ دو. حضرت ابو بکر کو یہ سن کر آنسو آ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے. اگلا جملہ سننا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اتنا ہی نہیں, اللہ کی قسم جس شخص نے مجھ محمد کا کلمہ پڑھا ہے, جس شخص نے مجھ محمد کا کلمہ پڑھا ہے, جب تک وہ تیری صداقت کا اعتراف نہ کرے, وہ تیری صداقت پر یقین نہ رکھے, وہ 70 نبیوں کے برابر بھی عمل کر لے, اللہ اسے جنت میں نہیں بھیجیں گے, جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. فرمایا اس سے بھی بڑا مقام ہے. یہ ہجرت کا واقعہ ابھی میں نے ابتدا سے غار تک بیان کیا صرف. ابھی جو غار سے آگے کا جو سفر ہے, جو سفر میں آنے والے معجزات ہیں, پیش آنے والے واقعات ہیں, معبد کا خیمہ ہے اور اس میں پھر واقعات پیش آئے. پھر آپ مدینے کی طرف تشریف لے گئے, آپ کا ٹھہراؤ کہاں ہوا, جمعہ سب سے پہلا کہاں ادا کیا گیا, سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی, مدینے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیسے کیا, یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں, اگلی قسط میں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا, سنا گیا, اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.